وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. ایک صاحب کا سوال ہے کہ موبائل میں جو قرآن مجید کا ایپ ہو یا پی ڈی ایف ہو، تو قرآن مجید کے ایپ کو یا پی ڈی ایف کو کھولنے کے بعد اسکرین پر قرآن مجید سامنے ہوتا ہے. اب ایسے میں اس اسکرین پر ہاتھ لگانا بے وضو کو جائز ہے یا نہیں؟ یوں ہی جن کتابوں میں، چاہے وہ کتابیں خارج میں ہوں یا موبائل میں ہوں، جن کتابوں میں قرآن مجید کی آیت لکھی ہوتی ہے، تو ان آیتوں پر ہاتھ لگانے کا بے وضو کو کیا حکم ہے؟ اس کا جواب عند تحقیق یہ ہے کہ قرآن مجید اگر خارج میں ہے تو اس کی دفتیوں پر بھی بے وضو کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اور اگر قرآن مجید موبائل میں ہے، اسکرین پر کھلا ہوا ہے، تو اسکرین کے جن حصوں پر قرآن مجید کے حروف نہیں ہیں، ان حصوں پر بے وضو کا ہاتھ لگانا جائز ہوگا، لیکن بعین ہی اسکرین کے جن حصوں پر حروف قرآنیہ ہیں ان پر ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ یہاں تو اسکرین گارڈ کا یا ڈسپلے کا پردہ پڑا ہوا ہے، پھر ان پر ہاتھ لگانا کیوں جائز نہیں ہے؟ تو یہ اس کا جواب ہر موبائل چلانے والا آسانی سے جانتا ہے کہ انگلی جہاں لگاتا ہے اس کی انگلی کا اثر اس ڈسپلے تک یا حروف قرآنیہ تک پہنچتا ہے یا نہیں. لا محالہ ہر کس و ناکس کا جواب ہوگا کہ انگلی کا اثر وہاں تک پہنچتا ہے. جب اثر وہاں تک پہنچتا ہے تو پھر حکم اس کا یہی ہوگا کہ بے وضو مس کرنا لازم آیا، اور بے وضو کو حروف قرآنیہ کو مس کرنا یہ جائز نہیں ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ جن کتابوں میں مثلا بہار شریعت، قانون شریعت، فتاوی رضویہ، تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، جن میں حروف قرآنیہ ہوتے ہیں، آیات قرآنیہ لکھی ہوتی ہیں، ان کتابوں کا چھونا بے وضو کو جائز ہے یا نہیں؟ تو چونکہ وہاں آیات قرآنیہ کتاب میں بحث کے تحت درج ہیں، لہذا کتاب کا حکم عین قرآن کا حکم نہ ہوگا. ہاں جہاں آیات قرآنیہ لکھی ہیں ان آیات قرآنیہ کے حروف پر انگلی لگانا اب بھی جائز نہیں ہے، بلکہ تحقیق تو یہ ہے جیسا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حروف قرآنیہ جس جگہ لکھے ہیں ٹھیک اس کی پشت پر بھی انگلی لگانا جنب کو یا محدث کو جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم.